السلام علیکم۔ بابری مسجد اور رام مندر کو لے کر کیا جھگڑا ہے؟ اس میں بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر بن رہا ہے، اس میں مسلمان دکھی ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابری مسجد اور رام مندر کا جھگڑا آج سے نہیں ہے، بلکہ یہ 1850 سے جھگڑا چل رہا ہے ہمارے ہندو بھائیوں اور مسلمانوں کے درمیان، اور 1853 میں مار پیٹ بھی ہو گئی ہے، دنگا ہو گیا، اور اسی وقت سے یہ مقدمہ چلتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ 6 دسمبر 1992 میں بابری مسجد کو شہید کر دی گئی۔ پھر مقدمہ چلتے چلتے سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا تو رام مندر کی طرف سے کے پکش میں آیا۔ تو جب سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آ گیا رام مندر کے حق میں، تو ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا تو اللہ رب العالمین ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی اور اچھا فیصلہ فرما دے، ہمیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ جہاں تک بات یہ چل رہی ہے، وواد یہ چل رہا ہے ہندو مسلم کے درمیان کہ یہ جگہ کس کی ہے، مسلمانوں کی ہے یا یہ کہ ہمارے ہندو بھائیوں کی ہے۔ جیسے ہمارے ہندو بھائیوں کا کہنا ہے کہ وہاں پہلے رام مندر تھا، رام مندر کو توڑ کر کے مسجد بنائی گئی ہے، تو ہمارے ہندو بھائیوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام میں یہ کام لیگل نہیں ہے کہ جہیں تہیں جو ہے مسجد بنا دیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ عین ہے، قانون ہے کہ مسجد ایسی جگہ بنے جو ووادت جگہ نہ ہو، جہاں پر کیا کہتے ہیں دوسرے یہ کہے کہ یہ جگہ ہماری ہے۔ تو مسجد کسی کے دروازے پر نہیں بنائی جا سکتی زبردستی، کسی کے گھر میں، اور کیا کہتے ہیں کسی کی زمین کو غصب کر کے اس کی جگہ اس کی زمین پر جو ہے مسجد بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے خوش نہیں ہوگا۔ اور مسجد جو بنائی جاتی ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو ہم ایسی جگہ مسجد کیسے بنا سکتے ہیں جو جگہ ووادت ہو؟ دوسرا کہے کہ یہ ہماری جگہ ہے، اور پھر یہ کہنا کہ کسی مندر کو توڑ کر کے وہاں پہ مسجد بنائی جائے، یہ مسلمانوں میں جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے ہمارے ہندو بھائیوں کی طرف سے کہ پہلے وہاں رام مندر تھا، اس کو توڑ کر کے مسجد بنائی گئی ہے، تو یہ سمجھ سے باہر ہے، اور ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس وجہ سے ہم اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے، دل سے قبول نہیں کر سکتے ہیں، اور مان نہیں سکتے ہیں کہ کوئی بھی ادنا سے ادنا علم رکھنے والا مسلمان کسی مندر کو توڑ کر کے وہاں پہ مسجد بنائے گا۔ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے اور ہم اس کو مان نہیں سکتے ہیں۔ البتہ کورٹ کے فیصلے کا ہم احترام کرتے ہیں۔ اب رہی بات کہ اللہ رب العالمین پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں کہ آگے چل کر کے ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ ابھی مسلمان دکھی ہیں تو دکھ تو ہوگا ہی، مسلمانوں کو دکھ ہوگا ہی، اور مسلمانوں پر جو ہے تکلیف اور مشکل آتی ہے، اس کے بعد پھر آسانی ہوتی ہے۔ اسلام میں ایسی مثال موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مشکل پھر آسانی، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ علم نشرح سورہ نمبر 94 آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، تو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے سن 6 ہجری میں مسلمانوں سے کہا کہ عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے۔ آپ کے ساتھ 1400 صحابہ اکرام تیار ہو گئے۔ جیسے مکے کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، مکے والوں نے روک دیا کہ نہیں جانے دیں گے، کعبہ کی زیارت کرنے نہیں دیں گے، کعبہ کا طواف کرنے نہیں دیں گے، جائیے اس سال۔ آپ علیہ السلام جو ہے
उस साल वापस आ गए सब्र करके, वापस आ गए। 2 साल के बाद आप जो है फिर मक्के में दाखिल हुए, फतह, और मक्का को आपने फतह कर लिया, मक्के में आपको विजय मिल गई। तो देखिए, मुश्किल के बाद आसानी। तो हो सकता है कि अभी अगर हम सब्र करें बाबरी मस्जिद की वजह से, तो आगे चल कर के अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें खुश कर सकता है। कैसे खुश करेगा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है, हम नहीं जानते हैं। इस वजह से इस वक्त जो मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंची है, हमें भी दुख है, हमें भी तकलीफ़ है, और होना भी चाहिए कि मस्जिद जहां बननी थी वो उस जगह से मस्जिद को क्या कहते हैं वहाँ मस्जिद तैयार होने की क्या कहते हैं हमें इजाज़त नहीं मिली है। कोई बात नहीं, कोर्ट का फैसला है, हम उसको मानते हैं, कोर्ट की हम इज्जत करते हैं, दिल से कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन हम सब्र करते हैं और अल्लाह पर भरोसा रखते हैं कि आगे चल कर के इंशाअल्लाह हमें ज़रूर खुश करेगा। इस वजह से मुसलमानों को तकलीफ़ नहीं करनी चाहिए, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। जैसे हुदैबिया में हमें जो है तकलीफ़ पहुंची, फिर जो है फतह मक्का में 2 साल के बाद हमें जो है खुशी मिली, तो इंशाअल्लाह हमें आगे चल कर के खुशी मिल सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को इस पर सब्र करने की तौफीक दे, और क्या कहते हैं आगे चल कर के हमें कोई ऐसी खुशी अता फरमाए जिससे जो है बाबरी मस्जिद का गम हम भूल जाएं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल